بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور آج ہم نے جانا ہے شادی پہ، اور شادی پہ جانا ہے آؤٹ آف سٹی، یعنی کہ پنڈی اسلام آباد سے باہر مانسیرا جانا ہے شادی پہ۔ اور ابھی وہی بس تیار ہو ہی گئے، مارننگ میں ہی تیار ہونا پڑا، اب تقریباً 12 بج گئے، ہم نکل رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں اپنا نیکلس سیٹ کر رہی تھی جو کہ میں نے پہننا نہیں تھا اس ڈریس کے اوپر، لیکن پھر مجھے پہننا پڑا۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کیوں پہننا پڑا، تو اس لیے پھر میں نے پہن لیا۔ اچھا، تو اب ہم نکل گئے، 12 بجے کا ٹائم ہے، اور اس وقت دھوپ اتنی تیز ہے۔ آج دھوپ بہت ہی تیز تھی، اور راستے میں اتنی اے سی آن ہونے کے باوجود نہ گرمی اتنی لگ رہی تھی۔ حالانکہ ایسے گھر میں تو لگتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے، لیکن جب دھوپ تیز ہو تو پھر ایسے گرمی والی فیلنگ آ رہی تھی۔ اور شادی میں ہم پہنچ چکے تھے تقریباً، ہم پہنچے 3 بجے کے قریب، جمعہ بھی تھا، پھر راستے میں نماز وغیرہ کے لیے بھی رکے، تو 3 بجے ہم پہنچے، اور یہاں پر اب 5 بجے کا ٹائم ہے، اور 5 بجے کھانا جو ہے وہ لگا ہے، جو کہ ہم کھا رہے ہیں۔ مانسیرا میں اب شادیاں بہت لیٹ ہو رہی ہیں، یعنی کہ ان کے ٹائمنگز اتنے لیٹ ہوتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ ہوتے ہوتے شام کے یہ 5 بجے ہم کھا رہے ہیں کھانا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ شادی جب ہو گئی ختم، تو ہم پھر آگے امی کے گھر، کیونکہ امی کا گھر وہاں ہی ہے مانسیرا۔ تو رات میں تو پھر ظاہر ہے باتیں باتیں کرتے رہے، سب سو گئے، کسی نے کھانا تو نہیں کھانا تھا کیونکہ شادی سے اتنا لیٹ کھا کے آئے تھے۔ یہ ہے مارننگ، صبح کا ٹائم، اور یہاں پر اب کچن میں ناشتہ بنا رہے ہیں میں اور امی۔ ناشتہ یہ ہوتا ہے کہ سب کو نا، میرے بچوں کو شروع سے ہی جیسے تھوڑا سا انہوں نے ہوش سنبھالا تو ان کو امی کے پراٹھے بہت پسند تھے، اور وائٹ آٹے کے ہوتے تھے نا، تو وہ زیادہ ہی کچھ اٹریکٹ ہوتے تھے۔ بچوں کو نانوں کے گھر جانے کی خوشی ہوتی تھی، جیسے پتہ چلتا تھا نانوں کے گھر جانا ہے تو وہ پراٹھے، ان کو پراٹھوں کی خوشی ہوتی تھی بہت زیادہ، اور کہتے تھے کہ نانوں کے ہاتھ کے پراٹھے کھائیں گے۔ تو یہاں اب یہ ہے کہ اس وقت بہنیں بھی ہوتی تھی گھر پہ، تو اتنا نہیں ہوتا تھا کوئی مسئلہ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اب میری کوشش ہوتی ہے، میری کیا سب بہنوں کی کوشش ہوتی ہے کہ امی کو اتنا نہ کام کرنا پڑے، کہ ظاہر ہے اب ہم جاتے ہیں، بچے بھی ہیں، بچے تھوڑا بڑے بھی ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنے پراٹھے کیسے کھڑے ہو کے بنائیں۔ تو میں نے امی کو کہا کہ میں بیلتی ہوں اور آپ آگے سے ان کو کرتی جائیں، سیکتی جائیں۔ تو وہ 1-2 پراٹھے میں نے ڈالے، تو میرا پراٹھا تو بیچ میں ہی، پتہ نہیں، اپنے گھر میں بناتی ہوں ٹھیک ٹھاک پراٹھے، پر وہاں ایک تو ان بچوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں آپ کیوں بنا رہی ہیں پراٹھے، ہم نے نانوں کے ہاتھ کے کھانے تھے۔ تو وہ پھر میرے دونوں پراٹھے بیچ میں جا کے اکٹھے ہو جاتے تھے، تو پھر وہ امی، یہاں پر میں بیل رہی تھی تو امی مجھے بتا رہی تھیں کہ یہ اس طریقے سے پراٹھے کو آرام سے روٹی کو ڈالا کرو توے کے اوپر، تو پھر وہ اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو میں سے تھوڑا سا دور سے ہی ڈال دیتی ہوں اس کو، تو اس وجہ سے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ تو ابھی یہ تھوڑے سے تو میں نے بیل کے پھر بنائے تھے، لاسٹ کے 1-2 پھر امی نے ہی کیے تھے، بنائے تھے، کیونکہ امی کہہ رہی تھی کہ میں اپنے اس ہاتھ سے پیڑا کروں گی، اور پھر وہ تم پیڑا اور طریقے سے کر رہی ہو، تھوڑا تمہارا چھوٹا پیڑا ہے، تو اس طرح سے وہ جیسے ہوتا ہے نا، اپنی کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ہاتھ پہ چیز بن رہی ہوتی ہے، پراپر اس کی ہوتی ہے۔ تو اس بہرحال آج کا ناشتہ تو بن گیا، سب نے ایسے منہ بنا بنا کر ہی کھائے کہ آپ نانوں کو پراٹھے بنانے دیتی، تو میں نے کہا اب امی کتنی دیر کھڑی ہوں گی وہ اتنی دیر کچن میں، تو میں کرتی ہوں، لیکن پھر چلیں کھا ہی لیا سب نے۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ دھوپ اتنی تیز تھی نا، یہاں امی کے صحن میں برآمدے میں دھوپ صحیح سارا وقت، آپ دھوپ میں بیٹھے رہیں تو اندر کمروں میں ہیٹر لگانے کی ضرورت دن میں تو پڑتی نہیں ہے، ظاہر ہے سارا دن دھوپ ہوتی ہے، تو رات میں یہ ہوتا ہے کہ شام میں پھر ہیٹر چلا لیتے ہیں، اور ٹھنڈ ہو تو ابھی تو ویسے دھوپ ہی تیز اتنی نکلی ہوئی تھی کہ مجھے تو ایسے گرمی والی فیلنگ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں بیٹھی تو ہوں دھوپ میں، لیکن پھر بس اٹھ گئی تھی۔ اور اس کے بعد مجھے جانا تھا گاؤں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں آؤں تو بہت سارے کام جو ہوتے ہیں نا وہ میرے منتظر ہوتے ہیں، اب 4-5 مہینے بعد میرا آنا ہوتا ہے، تو اس میں پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کسی بیمار کو دیکھنے جانا ہوتا ہے، یا پھر کسی کی یہ ہوتا ہے کہ تعزیت کے لیے جانا ہوتا ہے، فاتحہ کے لیے جانا ہوتا ہے، تو یہ سارے کام پھر کرنے ہوتے ہیں۔ تو ابھی ٹائم تو اتنا تھا نہیں، فرائیڈے کو ہم آئے تھے رات کو، ابھی یہ صبح، ہفتے کی صبح ہے،
اور صبح اتنی تو نہیں ہے، مطلب دوپہر ہو ہی چکی ہے، نکلتے نکلتے ہمیں گھر سے 2 بج گئے تھے. تو میں گاؤں آئی ہوں، اور یہاں میں آئی ہوں تو سامنے نا تندور جل رہا تھا، اور مجھے تندور کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی، کیونکہ بہت زمانوں کے بعد اس طرح گاؤں میں وہ ماحول تندور پہ جو ہماری خواتین تھی، جو رشتہ دار ہی تھی ساری، وہ روٹیاں بنا رہی تھی. میری چچی تھی یہاں پر، بھانجی تھی، ایک اور ہماری رشتہ دار ہیں وہ تھی تندور پہ. تو میں سیدھا ان کی طرف آ گئی اور یہاں پر ان سے ملنے لگ گئی. اور یہ تندور کی اس طرح کی روٹیاں اتنے مزے کی لگتی ہیں نا، بہت دیکھ کے اتنا دل خوش ہوتا ہے. لیکن کھانے کا وہ اس طرح سے سین نہیں تھا کہ ہم جب آئے تو اسی وقت گھر سے ناشتہ کر کے آئے تھے. تو پھر میں، باجی اور میری بہنیں وہ بہت انسسٹ کرتی رہیں. میں نے ان کو چائے بھی، میں نے کہا نہیں چائے بھی نہیں پیوں گی، کیونکہ ابھی پی کر آئے تو بس تھوڑا سا ٹائم ہے، 5 بجے تک ہم واپس بھی آ گئے تھے، کیونکہ آگے اور کوئی کام تھا. مطلب میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کو بھی کہیں جانا تھا، اور پھر 5 بجے تک ہم نے کوشش کی کہ جلدی جلدی آ جائیں. اور نہیں، 5 بجے سے پہلے ہم آ گئے تھے، اور 2 بجے نہیں گئے تھے میرا خیال ہے، اس سے پہلے گئے تھے، 12 بجے گئے تھے. ہاں تو پھر ایسا تھا کہ 3 بجے تک ہم آ گئے تھے. اور پھر باجی نے، جو میری سب سے بڑی بہن ہے، انہوں نے وہ ساتھ لسی، دودھ، سرسوں کا ساگ، یہ پھر ساری چیزیں مجھے دیں کہ اچھا چلو کچھ کھایا پیا نہیں ہے، چائے نہیں پی، کچھ بھی نہیں، تو یہ ساتھ لے جاؤ دودھ وغیرہ اور لسی. تو یہ گاؤں کی ہوتی ہیں قدرتی اور صاف ستھری چیزیں، جو کہ مطلب کام کی بھی ہوتی ہیں اور اچھا بھی لگتا ہے اور پیار ہوتا ہے. گاؤں کے لوگ اور ہمارے طرف کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آنے پہ وہ خفا ہوں، یا مطلب ایسا ہو کہ اچانک سے مہمان آ جائے تو، بلکہ اچانک مہمان آنے پہ جو خوشی ہوتی ہے نا، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، اب تو یہ رواج ختم ہی ہو گئے نا. مطلب اب تو کسی کو ظاہر ہے فون کے بغیر، بتائے بغیر ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اور لیکن یہ تو میری بہنوں کا گھر تھا تو اس لیے، اور میں نے کہا کہ اگر میں ان کو فون کر کے جاؤں گی تو وہ اتنے تمام تکلفات میں پڑیں گے، اور اس ٹائم پر میں نہیں چاہتی کہ ایسا کوئی اہتمام کریں، کیونکہ کچھ بھی نہیں کھانا پینا تھا، اسی وقت ہم ناشتہ کر کے گئے تھے. اچھا پھر وہاں سے واپس آئے تو ہسبینڈ نے ہمیں ڈراپ کیا میری دوسری جو چھوٹی بہن ہے مانسیرا میں ہوتی ہے اس کے گھر، اور خود وہ چلے گئے ایبٹ آباد، انہوں نے جانا تھا. تو یہاں پر اب ہم آئے، اور اس نے چائے کا تو ویسے ہی اب تو موڈ تھا، کیونکہ اب یہاں پہ 5-6 بج رہے ہیں شام کے، اور چائے پینے کا دل کر رہا تھا، کیونکہ صبح میں بھی میں گاؤں بھی گئی تو پھر وہ تھوڑا پہاڑی علاقے میں سفر کرو تو ویسے ہی آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو چائے کے ساتھ اس نے اتنا کافی سارا اہتمام کر لیا تھا، حالانکہ میں نے اس کو منع کیا تھا کیونکہ بزی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، دوسرا جاب کرتی ہے، تو وہ ہوتا ہے نا کہ پھر اتنا سارا کام اب نہ ہی کرے. لیکن اس نے سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، پھر یہ فروٹ کیک، اور ساتھ بسکٹ وغیرہ تھے. تو یہاں پر بیٹھ کے بس ہم چائے پی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھا پی بھی رہے ہیں. بچے ہیں سارے بہت ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے تھے، چھوٹے بچے، میرے بھانجے وہ بھی، اور میرے اپنی بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے، کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے. تو اور یہاں پر ہیٹر لگا ہوا ہے تو ادھر ہی ہم قریب کر کے بیٹھ گئے تھے، سارے ہیٹر کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ گپ شپ چل رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ہم پی رہے تھے چائے. اور میں نے 2 کپ چائے پی، کیونکہ اس نے چائے بہت ہی مزیدار بنائی ہوئی تھی، بہت اچھی چائے بنی ہوئی تھی، اور دل بھی کر رہا تھا، تو 2 کپ چائے تو میں نے پی تھی. اور 2 سموسے بھی کھائے تھے. میں کھا تو لیتی ہوں، پھر کھا لیے، اتنا ظاہر ہے سارے اتنا انسسٹ کر رہے تھے کہ، اور پھر خفا ہو جاتے ہیں کہ کچھ کھایا نہیں ہے، کھایا نہیں ہے. اور ناشتہ ہم نے صبح میں ہی کیا ہوا تھا، اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا. تو ابھی کھا تو رہے تھے، لیکن پھر جب میں کھا لیتی ہوں اس کے بعد مجھے ہوتا ہے کہ میں نے 2 سموسے کھا لیے، اتنا میں سوچتی رہتی ہوں اس چیز پہ. تو پھر کافی دیر ہم بیٹھے رہے باتیں، اور جانے ہمیں کسی نے بھی نہیں دیا. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم گھر چلے جائیں، بس اب تھک بھی گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کھانا کھا کے جانا ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ ابھی اتنا کچھ کھایا تھا تو اب کھانا کیسے کھائیں گے. لیکن پھر تھوڑا سا ہم نے لیٹ ہی کھانا کھایا، اور زبردستی ہی کھایا، کیونکہ چائے شائے پی لی تھی. پھر یہ تھا، اس نے کھانا تو وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھی رہی باتیں شاتیں، کیونکہ اتنے دنوں بعد ہم ملے تھے اور ٹائم بھی اتنا نہیں ہوتا. تو پھر اس کا یہ تھا کہ آپ لوگ بیٹھے، میں کھانا ٹھیک ہے میں نہیں بناؤں گی، لیکن ابھی جانا نہیں ہے اور میں کھانا آرڈر کر لوں گی. تو پھر یہ وائٹ چکن کڑھائی اور مانسیرا کے جو ہمارے مشہور چپلی کباب جو ابھی میں نے آپ کو دکھائے تھے، وہ اس نے منگوا لیے تھے، اور باقی اس نے میٹھا گھر میں بنا لیا تھا.
اور یہ ہیں کباب، بہت مزے کے تھے کباب بھی، فریش۔ میرے جو بردر ان لا وہ خود گئے بنوا کے اور لے کر آئے تھے، تو ساتھ چٹنی تھی، سیلڈ تھا، اور کباب بہت مزے کے تھے۔ کباب مجھے بہت زیادہ مزے کے، وہ وہاں کی اسپیشلٹی ہے تو وہ مجھے زیادہ مزیدار لگتے ہیں۔ پھر باتوں باتوں میں اور اس طرح جب ساتھ بیٹھے ہونا سب مل کے تو ہنستے کھیلتے پتہ ہی نہیں چلتا، کھانا بھی آپ ٹھیک ٹھاک کھا لیتے ہیں، اور کھانا بھی ہم نے پھر کھا لیا، اور ساتھ میٹھا بھی تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کو ایکسائٹمنٹ تھی کہ مطلب بہت ٹائم کے بعد آپ آتی ہی نہیں ہیں، آ جائیے، تو بس یہ کہ کھانا تو ضرور کھانا ہے۔ اور یہاں پر میرا کام ہوتا ہے سب کو سرو کرنے کا، ڈال کے دینے کا، مطلب جہاں بھی ہو شاید میں سب کو بہت اچھی طرح سے سرو کر دیتی ہوں، سب کو ڈال کے دیتی ہوں، تو سارے جو ہے نا ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، میرا ہی ویٹ کرتے ہیں کہ میں ڈال کے دوں۔ اور بچے تو مطلب اپنے بچوں کو ہی ڈال کے دے رہی تھی، امی کو تو ویسے ہی ڈال کے دیا پہلے، لیکن یہ کہ بچے تو تب تک ہاتھ نہیں لگاتے جب تک میں ڈال کے نہ دوں۔ اور ایسا ہوتا ہے، ہمیں بھی مزہ آتا تھا کہ امی کے ہاتھ سے ہی امی ڈال کے دیں گی تو ہم بھی کھائیں گے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے، شادی جب ہوئی تو شادی کے بعد ایسے ہوا کہ خود سے وہ کرنا سٹارٹ کیا، ورنہ تو شادی کے بعد بھی جاتے تھے کھانا کھانے بیٹھتے تو بس ہم امی کہتی تھی خود ڈالو، اب میں تم لوگوں کو ڈال کے دوں گی ہمیشہ۔ تو اب مجھے بھی یہاں بھی جیسے میں کہہ رہی تھی کہ یار تم لوگ خود کیوں نہیں ڈال رہے ہو، میری طرف دیکھتے رہتے ہو، تو امی کہتی ہیں ہاں تو تم ان کو بتاؤ نا خود ڈالنا۔ میں نے کہا امی سب کو آتا ہے، جیسے ہمیں مزہ آتا تھا نا آپ ہی ڈال کے دیں گی، ہم بھی نہیں کھاتے تھے، تو ویسے ہی اب وہ بھی ایسے ان کو بھی ہوتا ہے کہ ماما آپ جب تک نہیں ڈال کے دیتی تو ہمیں کھانا کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو بس یہی ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کے بعد تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور سارے بس ادھر ادھر، تو پھر کون کسی کو ڈال کے دیتا ہے، سب کچھ خود ہی۔ تو ایک یہ بھی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک یہ بھی پیار ہوتا ہے جو کہ پھر یاد رہتا ہے نا بچوں کو۔ پھر میں اور میری بہن بھی یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھو ہم بھی ایسے کرتے تھے کہ جب تک امی نہیں ڈال کے دیتی تھی تو ہم کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اچھا یہاں پر دوسرے صوفے پہ بیٹھے ہیں ایان، میرا بھانجا، اور ابراہیم، اور یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کو کھانے سے زیادہ جلدی اپنی گیم کی، کیونکہ یہ کمپیوٹر پہ کھیل رہے تھے گیم، اور بڑی مشکل سے ان کو بٹھایا کہ چلو اب کھانا تو کھا لو۔ اور کھانے کے بعد آ گئی تھی آئس کریم، یہ بھی وہ لے کر آئے تھے کہ بچیاں آئی ہوئی ہیں تو بچیوں کو اس طرح کی چیزیں پسند ہوتی ہیں، تو آئس کریم، حالانکہ میں نے بہت منع کیا تھا کہ یہاں ٹھنڈ بھی بہت ہے کہ یا کہاں آئس کریم کھا کے گلے وغیرہ خراب نہ ہو جائے، لیکن وہ بات ہے کہ پھر انسسٹ کر کر کے کھلا ہی دی۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں میں سب کو آئس کریم سرو کر رہی ہوں، سب کو میں ڈال کے دے رہی ہوں، اور بچے تو شوق سے ہی کھاتے ہیں، سردی سے کیا لینا دینا آئس کریم کا، مزہ بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر بس اب کھائیں گے آئس کریم، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھے تھے اور تقریباً رات کے 12 تو بج گئے تھے، پھر ہم واپس آ گئے تھے گھر، اور بہت اچھا لگا تھا، بہت ہی کوالٹی ٹائم سپینڈ ہوا تھا، کیونکہ بہت ٹائم کے بعد ملے تھے، اور بچے بھی بہت زیادہ خوش تھے اور ہم سب بھی۔ تو تھوڑی دیر وہ ہوتا ہے کہ رہ جاتی ہے ایک تشنگی سی کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں گزارا ہوتا باتیں شاتیں، لیکن جو بھی ٹائم گزرا وہ الحمدللہ بہت اچھا گزرا، اور بہت مزہ آیا۔ اور بس یہ تھا کہ بس اچھا اور خوشگوار ٹائم گزرا تھا۔ اب اور اس سے زیادہ میں کیا کہوں، کیونکہ وہ جو ایک آپ کی میموریز ہوتی ہیں نا جو بن جاتی ہیں، تو پھر وہ گھر آ کے بھی نا آپ اچھا لگتا ہے، گھر آ کر بھی آپ اس کو جب یاد کرتے ہیں وہ مومنٹس تو آپ کو اچھے لگتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور بس یہ تھی آج کی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کریں، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ اللہ حافظ۔